بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين أما بعد. عزیز طلباء کرام، ہم نے اس سے قبل ویڈیوز کے اندر 11 اسباق تسہیل الادب کے پڑھ لی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 12 شروع کریں گے، اور 2 سبق قبل ہم نے ایک بحث شروع کی تھی مبتدا اور خبر کی۔ وقد درسنا في أول درس بأن المبتدا إذا كان اسما ظاهرا، ودرسنا في الدرس الثاني أي في الدرس الذي بعده بأن المبتدا إذا كان ضميرا، وسندرس اليوم إذا كان المبتدا اسم إشارة. فدرسنا اليوم مشتمل على بحث المبتدا، وهو بالنسبة إلى أن المبتدا إذا كان اسم الإشارة. آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم مبتدا اسم اشارہ کو پڑھیں گے۔ اس سے قبل ویڈیو کے اندر ہم نے مبتدا ضمیر کو پڑھا تھا، اور اس سے پہلے اس میں ظاہر مبتدا پڑھا تھا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ الدرس الثاني عشر، 12واں سبق، المبتدا اذا كان اسم الاشارة، مبتدا جبکہ اسم اشارہ ہو۔ کچھ سبق قبل ہم نے اسماء اشارہ پڑھے تھے، آج ان اسماء اشارہ کو ہم جملے کے اندر استعمال کریں گے اور جملہ بنانے کا طریقہ سیکھیں گے۔ مبتدا کبھی اسم اشارہ بھی ہوتا ہے۔ کسی مخصوص چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے عربی میں عام طور پر 10 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، انہیں اسماء اشارہ کہتے ہیں۔ بعض ان میں مذکر کی طرف اور بعض مؤنث کی طرف اشارہ کے لیے ہیں، بعض قریب کی طرف اور بعض بعید کی طرف اشارہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور بعض ایک چیز کی طرف، بعض 2 چیزوں کی طرف اور بعض کئی چیزوں کی طرف اشارہ میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ درس رابع یعنی چوتھے سبق میں اس کی تفصیل گزری ہے۔ وقت درسنا هنالك بالتفصیل، وہاں پر ہم نے تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھ لیا تھا۔ پہلا ہے ھذا، یہ مفرد مذکر قریب کے لیے، دوسرا ہے ھذانی، یہ 2 تثنیہ مذکر قریب کے لیے، اور تیسرا ہے ھؤلائی، یہ سب جمع مذکر قریب کے لیے، اور دوسرا ہے ھذہ، یہ مؤنث قریب کے لیے، ھاتانی، یہ 2 تثنیہ مؤنث قریب کے لیے، ھؤلائی، یہ سب جمع مؤنث قریب کے لیے۔ ذالکا، وہ مفرد مذکر بعید کے لیے، ذالکا، وہ 2 تثنیہ مذکر بعید کے لیے، اولئکا، وہ سب جمع مذکر بعید کے لیے۔ تلکا، وہ مفرد مؤنث بعید کے لیے، تانیکا، وہ 2 تثنیہ مؤنث بعید کے لیے، اولئکا، وہ سب جمع مؤنث بعید کے لیے۔ یہاں یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ ہؤلائی اور اولئکا صرف انسانوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی اوپر جو ہم نے پڑھا ہے نا، یہ 4 جگہوں پر، ایک ہؤلائی یہ مذکر جمع کے لیے، ہؤلائی مؤنث جمع کے لیے، اولئکا یہ مذکر جمع دور کے لیے بعید کے لیے، اور اولئکا مؤنث جمع بعید کے لیے۔ یہ جو 4 ہیں ان کو انسانوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، غیر انسان کے لیے ان کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ آگے دیکھیے، یہاں یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ ہؤلائی اور اولئکا صرف انسانوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اگر کسی ایسی چیز کی جمع کی طرف اشارہ کرنا ہو جس میں عقل نہیں ہے تو اس کے لیے واحد مؤنث کا اشارہ کافی ہوگا۔ قریب کے لیے ھذہ اور بعید کے لیے تلکا، جیسے ھذہ الکتب، یہ کتابیں، تلک الاقلام، وہ قلم۔ یہ بات سابقہ ویڈیوز کے اندر بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ غیر ذوی العقول چیزیں جن میں عقل نہیں ہوتی، جب وہ 2 سے زائد مقدار میں ہوتی ہے، یعنی جمع کا صیغہ ان کے لیے استعمال ہونا چاہیے، وہاں پر وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہیں، چاہے وہ ضمیر ہو، چاہے وہ اس میں اشارہ ہو، چاہے وہ فعل کا کوئی صیغہ ہو، ہمیشہ آپ اس کے لیے واحد مؤنث کا صیغہ، ضمیر، اس میں اشارہ وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہوگا۔ اب کتب جمع ہے یعنی 2 سے زائد ہے، تو جب اس کے ساتھ آپ قریب کا اشارہ استعمال کریں گے تو ہؤلائی الکتب نہیں کہیں گے بلکہ ھذہ الکتب کہیں گے۔ ایسے دور کے لیے اگر استعمال کریں گے تو تلک الکتب کہیں گے۔ اچھا، جس لفظ سے اشارہ کیا جاتا ہے وہ اسم اشارہ ہے، اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ مشار الیہ ہے۔ اس بات کو پہلے بھی واضح کیا گیا ہے۔ اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کر جملے کا ایک جز یعنی مبتدا یا فاعل یا مفعول ہوتے ہیں، یعنی اشارہ اور مشار الیہ دونوں مل کر ترکیب میں چاہے مبتدا واقع ہو، فاعل ہو یا مفعول ہو، یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جدا جدا ان کو ترکیب میں ذکر کیا جائے۔ دونوں مل کر، جیسے مضاف اور مضاف الیہ مل کر ترکیب میں کچھ واقع ہوتے ہیں، ایسے ہی اشارہ اور مشار الیہ مل کر
ترکیب کے اندر کچھ واقع ہوں گے. البتہ دونوں کے استعمال میں تھوڑا سا فرق ہے. اگر مشار الیہ معرف باللام ہو تو اس میں اشارہ پہلے لایا جاتا ہے، جیسے ھذا الکتاب. اب دیکھیں الکتاب یہ معرفہ اور الف لام کے ساتھ معرفہ بنا ہے تو اس کو بعد میں لائے ہیں اور ترجمہ ہے یہ کتاب. اور اگر مضاف ہو تو اس میں اشارہ مشار الیہ کے بعد لایا جاتا ہے، یعنی مشار الیہ جب مضاف الیہ واقع ہو رہا ہو تو اس صورت میں اس کو پہلے لایا جاتا ہے اور اس میں اشارہ کو بعد میں لایا جاتا ہے. مثال دیکھیے کتابکم ھذہ، آپ کی یہ کتاب. اب کتابکم مضاف الیہ مل کر یہ مشار الیہ ہے اور ھذہ اس کا اشارہ ہے. یہاں پر ہم نے اشارہ کو مؤخر کیا، مشار الیہ کو مقدم کیا. وجہ یہ ہے کہ یہ معرفہ تو ہے لیکن اضافت کے ساتھ معرفہ ہوا ہے، نہ کہ الف لام کے ساتھ معرفہ ہوا ہے. اگر اس کو برعکس کر کے پڑھیں گے ھذا کتابکم تو اس صورت میں کتابکم مشار الیہ نہیں ہوگا، خبر ہوگا اور ترجمہ ہوگا کہ یہ تمہاری کتاب ہے. تو اضافت کی صورت میں اگر اس کو مشار الیہ بنانا ہو تو اس کو مقدم لاتے ہیں، اشارہ کو مؤخر کرتے ہیں. اگر آپ اشارہ کو مقدم ہی رکھیں گے اور مضاف الیہ کو مؤخر کریں گے تو پھر یہ مشار الیہ نہیں واقع ہوگا بلکہ یہ خبر واقع ہوگی اور مشار الیہ وہ محذوف ہوگا. مشار الیہ چونکہ ہمیشہ معرف باللام ہوتا ہے اس لیے اس میں اشارہ کے بعد والے لفظ پر اگر الف لام نہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ مشار الیہ نہیں بلکہ خبر ہے. ایک اور اس کی وضاحت کر دی کہ جو مشار الیہ ہوتا ہے وہ الف لام کے ساتھ معرف ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے، تو اس لیے وہ بعد میں بھی آتا ہے اور وہی مشار الیہ کہلاتا ہے. اگر بعد والے کلمہ پر الف لام نہیں ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ مشار الیہ بھی نہیں ہو سکتا بلکہ آپ کہیں گے کہ اشارہ یہ مبتدا ہے اور آگے جو بغیر الف لام کے کلمہ ہے یہ اس کی خبر واقع ہو جائے گی. مثال دیکھیے ھذا کتاب، یہ کتاب ہے. ایسے ہی آپ کہتے ہیں ھذا حاسوب، یہ کمپیوٹر ہے. ھذا مفتاح، یہ چابی ہے. اب ھذا کے بعد الفاظ تو آ رہے ہیں لیکن الف لام کے ساتھ معرفہ بن کر نہیں آ رہے تو ہم اس کو مشار الیہ نہیں کہیں گے بلکہ اس کو خبر کہیں گے. اس میں کتاب مشار الیہ نہیں بلکہ خبر ہے. مشار الیہ یہاں مقدر ہے یعنی ھذا الشیء کتاب، جیسے اوپر تھا نا ھذا کتابکم تو ھذا الشیء کتابکم، تو میں نے وہاں آپ سے کہا تھا کہ مشار الیہ محذوف نکالا جائے گا تو وہ محذوف الشیء نکل جائے گا. ھذا الشیء کتاب، یہ چیز کتاب ہے. اس فرق کو خوب سمجھ لیجئے، ذیل میں مثالوں کے ذریعے اس کی مزید وضاحت کی جاتی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اس میں اشارہ کے بعد جو مشار الیہ ہوگا اس پر الف لام ضرور ہوگا. اگر الف لام نہیں ہے تو پھر وہ مشار الیہ نہیں ہوگا بلکہ خبر واقع ہو رہی ہوگی اور مشار الیہ وہ محذوف ہوگا. دوسری بات یہ سمجھائے گی کہ الف لام کے ساتھ جو مشار الیہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اشارہ کے بعد آتا ہے اور اضافت کے ساتھ جو مشار الیہ ہوتا ہے وہ اشارہ سے پہلے آتا ہے. یہ چند باتیں آپ کو یہاں سمجھائی گئی ہیں، آگے مثالوں کے اندر مزید اس کی وضاحت آ جائے گی. الامثلۃ، مثالیں. اچھا، مثالوں کے اندر آپ دیکھیں گے ایک جیسی مثالیں ہیں لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ ایک جو فہرست ہے، ایک جو لائن ہے، رو ہے، اس میں الف لام ہے اس میں اشارہ کے بعد والے کلمہ پر، اور سامنے جو دوسری رو ہے اس کے اندر الف لام نہیں ہے. تو آپ ترجمہ میں بھی اس کا فرق دیکھیں گے، ترکیب میں بھی اس کا فرق دیکھیں گے. مثالوں سے اس بات کو واضح کر دیتا ہوں. دیکھیں ھذا القلم، یہ قلم. اب ھذا کے بعد الف لام داخل ہے آنے والے کلمہ پر تو ہم نے کہا یہ مشار الیہ واقع ہوگا، تو یہ اس لیے اشارہ مشار الیہ مل کر مبتدا واقع ہو جائیں گے. یہ قلم اور اس کی خبر کی ضرورت ہوگی. خبر آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں، ھذا القلم جدید، ھذا القلم مکسور، ھذا القلم قدیم، کچھ بھی. اور سامنے دیکھیے ھذا قلم، یہ قلم ہے، پورا جملہ ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ ھذا اس میں اشارہ ہے، مشار الیہ محذوف ہے جو کہ الشیء ہوگا، ھذا الشیء، اور قلم اس کی خبر ہے، تو یہ جملہ مکمل ہے. ایسے ہی نیچے تمام تر مثالیں ہیں، آپ اس کے اندر اس کو نوٹ کر لیں. ھذہ الکراسۃ، یہ کاپی. ھذہ کراسۃ، یہ کاپی ہے. ذالک الشجر، وہ درخت. ذالک شجر، وہ درخت ہے. تلک السبورۃ، وہ تختہ سیاہ. تلک سبورۃ، وہ تختہ سیاہ ہے. ھذان الرجلان، یہ دونوں مرد. ھذان رجلان، یہ دونوں مرد ہیں. ھاتان الامرأتان، یہ دونوں عورتیں. ھاتان امرأتان، یہ دونوں عورتیں ہیں. ذالک الکتابان، وہ دو کتابیں. ذالک کتابان، وہ دو کتابیں ہیں. اسی کو آگے آپ دیکھیں مزید کچھ مثالوں سے واضح کیا جا رہا ہے. تانک الکراستان، تانک کراستان.
اب تانی کل قرآستانی کا مطلب ہے وہ دو کاپیاں، اب تانی کا قرآستانی کا مطلب ہے وہ دو کاپیاں ہیں، یعنی مبتدا خبر ہے۔ هؤلاء النساء یہ عورتیں، هؤلاء نساء یہ عورتیں ہیں، اولئک الرجال وہ مرد، اولئک الرجال وہ مرد ہیں۔ ان تمام تر مثالوں میں آپ نے دیکھا جہاں جن کلمات پر الف لام داخل ہے اس میں اشارہ کے بعد وہاں پر وہ مشار الیہ واقع ہو رہا ہے اور جملہ نامکمل ہے، اور جہاں پر الف لام داخل نہیں ہے وہاں پر جملہ مکمل ہے مبتدا خبر کی صورت میں۔ دوسری بات آپ نے دیکھی کہ جہاں پر اس میں اشارہ مذکر ہے وہاں پر مشار الیہ بھی مذکر ہے، جہاں مؤنث ہے وہاں مشار الیہ بھی مؤنث ہے، جہاں مفرد تو مشار الیہ بھی مفرد، جہاں تثنیہ تو مشار الیہ بھی تثنیہ، جہاں جمع تو وہاں مشار الیہ بھی تثنیہ۔ اور جو مبتدا خبر کے جملے ہیں اس کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں یعنی مبتدا خبر میں موافقت ہونا اور تثنیہ کے اعتبار سے، مفرد کے اعتبار سے، جمع کے اعتبار سے، اعراب کے اعتبار سے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اچھا آگے دیکھیے، ان مثالوں میں آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں اشارہ کے بعد والے لفظ پر اگر الف لام داخل ہے تو وہ مشار الیہ ہے، اس لیے ترجمہ میں لفظ ہے، ہیں وغیرہ نہیں ہے، اور بعد نامکمل ہے، اولئک الرجال وہ مرد۔ اب یہاں پر جملہ مکمل نہیں ہے کیونکہ اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کر جملہ نہیں ہوتے بلکہ جملے کا ایک جز ہوتے ہیں۔ جہاں اس میں اشارہ کے بعد والے لفظ پر الف لام نہیں ہے اور وہ نکرہ ہے تو وہاں بعد مکمل ہے، اور ترجمہ میں ہیں وغیرہ آیا ہے کیونکہ ایسی صورت میں بعد میں آنے والا لفظ مشار الیہ نہیں ہے بلکہ خبر ہے اور مشار الیہ مقدر ہے۔ مشار الیہ مقدر الشیء آپ نکال لیں گے، الاشیاء جمع کی صورت میں نکال لیں گے، یا الشیءان تثنیہ کی صورت میں۔ تو یہ بات آپ پہلے بھی میں نے وضاحت کر دی تھی اور آپ اس عبارت کو مثالوں پر تطبیق بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ مزید مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ لفظ معنی، ھذا شجر یہ ایک درخت ہے، ھذان رجلان یہ دو مرد ہیں، ھذہ ثمرۃ یہ ایک پھل ہے، ھاتان امرأتان یہ دو عورتیں ہیں، ھؤلاء بنات یہ سب لڑکیاں ہیں، ھؤلاء رجال یہ سب مرد ہیں، ھذہ اشجار یہ درخت ہیں، ذالک طفل وہ ایک بچہ ہے۔ سامنے والی جو رو ہے اس کو بھی دیکھیے، زانی کا کتابانی وہ دو کتابیں ہیں، تل کا طفلتن وہ ایک بچی ہے، تانی کا قراستانی وہ دو کاپیاں ہیں، اولائی کا معلمات وہ سب استانیاں ہیں، اولائی کا معلمون وہ سب اساتذہ ہیں، تل کا ازہار وہ پھول ہیں، ھذا الشجر طویل یہ درخت لمبا ہے۔ تو ان تمام تر امثلہ کے اندر آپ نے نوٹ کیا وہی تمام تر قواعد جاری ہیں کہ بعد والا کلمہ نکرہ ہے تو اس میں اشارہ کو مبتدا قرار دیا گیا اور بعد والے کلمات کو خبر قرار دیا گیا، اور جملے کا جو معنی ہے وہ مکمل ہے اور جملہ ایک مکمل معنی رکھتا ہے، بعد مکمل طور پر سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد ہمارا جو اگلا سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے الکلمات الجدیدہ، نئے الفاظ، اور پھر اس کے بعد ہم مشقوں کی طرف پڑھیں گے۔ الکلمات الجدیدہ آج کی اس ویڈیو میں پڑھ لیتے ہیں اور مشق انشاءاللہ ہم اس کو اگلی ویڈیو پہ موقوف کرتے ہیں۔ الکلمات الجدیدہ نئے الفاظ، یہاں پر تین چیزیں موجود ہیں، الالفاظ والمعانی والجمع۔ دیکھیے، الدین دین، مذہب اور جمع ہے الادیان، المکتبۃ لائبریری کتب خانہ، جمع ہے المکتبات، المکتب دفتر آفس اور جمع ہے المکاتب، الفرصۃ موقع اور جمع ہے الفرص، المقعد صوفہ نشست اور جمع ہے المقاعد، الاناء برتن اور جمع ہے الآنیۃ، الجدار دیوار اور جمع ہے الجدران، الرحلۃ سفر اور جمع ہے الرحلات، المکان جگہ اور اس کی جمع ہے الامکنۃ، القصر محل اور اس کی جمع ہے القصور، الصفحۃ صفحہ اور اس کی جمع ہے الصفحات، القریۃ گاؤں اور اس کی جمع ہے القریٰ۔ یہ کچھ جو کلمات جدیدہ ہیں وہ آج کی اس مجلس میں اور اس نشست میں ہم نے کر لی ہیں، باقی انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم پڑھ لیں گے۔ یہاں پر آج کے سبق کو موقوف کرتے ہیں اور ویڈیو کو مکمل کرنے سے پہلے میں پھر اپنی بات کو دہراتا ہوں، اور یہ بات میں تقریباً ہر ویڈیو کے آخر میں کرتا ہوں، یہاں پہ بھی دہرا دیتا ہوں کہ لو اردت ان تتعلم اللغة العربية فلا بد ان تتكلم باللغة العربية، فلن يمكن لك المهارة باللغة العربية والتكلم باللغة العربية إلا باستمرارك بكلام باللغة العربية۔ تو اس لیے جب تک آپ استمرار کے ساتھ، استقلال کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ عربی زبان کو بولنے کی کوشش نہیں کریں گے، جھجکتے رہیں گے، شرماتے رہیں گے، ڈرتے رہیں گے، سستی دکھاتے رہیں گے، تو پھر آپ عربی زبان بول نہیں سکیں گے۔
تو اس لیے آپ بلا جھجک بغیر خوف کے عربی زبان بولنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ فإني أرى بأنك تتكلم بعد عدة أيام باللغة العربية الفصحى. ان دنوں میں آپ عربی بولنا شروع کر دیں گے، فصیح عربی بولنا شروع کر دیں گے، لیکن شرط وہی ہے بولیں گے اور بولیں گے. تو آج کی اس ویڈیو کو اس میں مکمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عربی زبان سے شغف نصیب فرمائے اور اس کی جو گہرائی ہے، بلاغت، فصاحت ہے، اللہ وہ ہم سب کو نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.